علیکم، میں ڈاکٹر زعفرہ سلمان ہوں اور قدسیہ شاہ کے چینل کے توسط سے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ تک کچھ ضروری پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سمیت کافی ممالک میں اس وقت کرونا وائرس کی تیسری نہیں بلکہ چوتھی لہر شروع ہو چکی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ہسپتالوں میں بہت سے مریض اس بیماری کی وجہ سے زیر علاج ہیں اور پاکستان میں خاص کر بچوں میں بھی اس بیماری کو دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور یہ بات کافی پریشان کن ہے۔ اس ویڈیو میں تین چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی: کرونا وائرس سے تباہی، نمبر 2 کرونا وائرس ویکسینز، اور آخر میں کرونا وائرس ویریئنٹس یا میوٹنٹ سٹرینز۔ سب سے پہلے پچھلے ایک سال میں اس بیماری سے کرونا وائرس کی وجہ سے 28 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ان افراد کے دوست، احباب، خاندان والے، ان کے چاہنے والے، تو وہ تعداد 28 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا جب اتنی بڑے اسکیل پہ، اتنے بڑے پیمانے پہ اس بیماری نے تباہی مچائی، تو سائنسدانوں نے بہت جلد اس وائرس کی ساخت کو لیب میں دریافت کر لیا، پتہ لگا لیا کہ یہ وائرس کس قسم کا ہے، کس قسم کا دکھتا ہے، تاکہ اس سے بچاؤ کے لیے انسان فوری طور پر کچھ کر سکیں۔ اور اس وجہ سے ویکسین ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت سی ویکسینز اویلیبل ہیں پوری دنیا میں، جو ایک بہت اہم ہتھیار ہیں ہم سب کے لیے اس وائرس سے اپنے بچاؤ کا، اپنے دفاع کرنے کا۔ ویکسینز کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح ہمیں بچاتی ہیں؟ ویکسینز آپ کی قوت مدافعت کو یا آپ کی ڈیفنس سسٹم کو معلومات فراہم کرتی ہیں وائرس کے بارے میں، یا وائرس کی ایک جھلک دکھا دیتی ہیں کہ وائرس اس قسم کا دکھتا ہے، تو تاکہ آپ کی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ فوراً متحرک ہو جائے اور ایسی اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دے جو کہ اس وائرس کا خاتمہ کر سکیں، تاکہ اگر وہ وائرس آپ میں داخل ہو تو آپ کے اندر پہلے سے ہی آپ تیار ہوں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور آپ اس کا خاتمہ کر دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بیماری میں مبتلا کرے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی ویکسین آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے ملک میں دستیاب ہو، آپ فوری طور پہ لگوائیں۔ آج تک تقریباً 65 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوزز پوری دنیا میں کرونا وائرس ویکسین ڈوزز انسانوں کو لگی ہیں، اور یہ ساری کی ساری ویکسینز، چاہے وہ فائزر ہو، ماڈرنا، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن، رشین اسپٹنک، کینسینو، سائنو فارم، جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو شدید کووڈ ہونے سے بچاتی ہیں۔ اور کووڈ شدید نوعیت کی بیماری، سیویئر کووڈ میں جو انسانوں کو مبتلا کرتا ہے، وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ساری کی ساری ویکسینز جو ہیں وہ آپ کو شدید کووڈ ہونے سے، کووڈ کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کر ہسپتال جانے سے، ان سب سے بچاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور ویکسین لگوائیں۔ اب تک جو 65 کروڑ ویکسین ڈوزز لگی ہیں پوری دنیا میں، ہم نے کچھ ایسا نہیں سنا کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہو، لیکن آپ نے سنا کہ 28 لاکھ سے زیادہ افراد اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں، اور سب سے پہلے جو اویلیبل ہے وہ لگوائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں اس ویکسین کا انتظار کروں گا یا اس ویکسین کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو بھی ویکسین اویلیبل ہے لگوائیں، خاص کر پاکستان میں، جیسا کہ میں نے کہا، ابھی پھر سے چوتھی لہر چل رہی ہے اور لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں۔ اب ہم کرونا وائرس ویریئنٹس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کوئی بھی وائرس یا آپ کہہ لیں ہر جراثیم یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور لہٰذا جب وائرس نے یہ دیکھا کہ ہم ویکسین کی مدد سے اپنا دفاع کرنا جان رہے ہیں، ہم ماسک پہن رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو وائرس کوشش کرتا ہے کہ وہ میوٹیشنز سے میوٹیٹ کرے یا اپنی ساخت میں کچھ تبدیلی لائے، یا آسان لفظوں میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اپنا بھیس بدل لے، تاکہ آپ کی
قوت مدافعت اس کو پہچان نہ سکے اور وہ آپ کو بیماری میں مبتلا کرے اس سے پہلے کہ آپ کی قوت مدافعت یا اینٹی باڈیز اس کا خاتمہ کر دیں۔ تو بیسیکلی اسی طرح سے زیادہ تر جراثیم جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک سروائیو کرتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں کہ وہ میوٹیشنز کرتے ہیں، اپنی ساخت میں کچھ تبدیلی لاتے ہیں تاکہ وہ پہچاننے سے بچ جائیں۔ جو کرونا ویریئنٹس اس وقت آپ سن رہے ہیں جن کے بارے میں، اس میں UK ویریئنٹ ہے، برازیلین ویریئنٹ ہے اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے۔ ان کے نام اس لحاظ سے دیے گئے ہیں کہ جس ملک میں اس وائرس کی، اس میوٹنٹ اسٹرین کی جو بھیس بدلا ہوا وائرس ہے اس کی سب سے پہلے شناخت ہوئی تھی تو وہ نام دے دیا گیا ہے ان ویریئنٹس کو۔ تو UK ویریئنٹ سب سے پہلے UK میں اس کی شناخت ہوئی تھی، ساؤتھ افریقہ ویریئنٹ کی ساؤتھ افریقہ میں اور برازیلین کی برازیل میں۔ ان ویریئنٹس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ ہمیں اتنا معلوم ہے کم از کم کہ یہ بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور ینگ ایڈلٹس کو بھی، خاص کر جو UK ویریئنٹ ہے وہ شدید بیماری میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور پاکستان میں جو کرونا وائرس بیماری کی چوتھی لہر موجود ہے اس میں یقیناً UK ویریئنٹ کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ اس کی شناخت پاکستان میں بھی ہوئی ہے۔ اب تک ہم بہت جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بارے میں ہمیں گائیڈنس ابھی تک نہیں دے سکے، یا آپ کہہ لیں ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں جمع ہوئیں اس بارے میں کہ ہم اس بارے میں ہدایات دے سکیں کہ جو ابھی ہمارے پاس ویکسینز موجود ہیں وہ ان سب ویریئنٹس کے خلاف کتنا ہمارا دفاع کر سکتی ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً آپ کو کچھ حد تک دفاع اور بچاؤ ان ویکسین سے بہت ضروری ہے، خاص کر اب جو کووڈ ویریئنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں ہم کریں تاکہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اور کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ویریئنٹس کیوں، میوٹیشنز کیوں ہو رہی ہیں، اس بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف ممالک مختلف وقتوں پہ لاک ڈاؤن کچھ ہفتوں کے لیے کرتے ہیں، اور اس موقع میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹریول بین، خاص کر پاکستان میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بہت سے ممالک میں ٹریول بین ممکن نہیں ہے باقی مختلف وجوہات کی بنا پر، لہٰذا آپ یہ ویریئنٹ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پھیل رہا ہے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اسی طرح چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ویکسین اویلیبل ہے ہم وہ فوراً لگوائیں۔ ویکسین ڈفرینٹ کمپنیز کی ویکسینز کی 2 ڈوزز ہیں، کچھ کی ایک بھی ہے، لیکن زیادہ تر ویکسینز کی 2 ڈوزز ہیں۔ پہلی ڈوز لگتی ہے اور اس کے 3 ہفتے بعد آپ کو دوسری ڈوز لگتی ہے، اور دوسری ڈوز کے کم از کم 10 دن یا 2 ہفتے بعد جو ہے اس وقت تک آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے یا آپ کی قوت مدافعت ہے وہ پوری طور پہ تیار ہوتی ہے اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ نے یہ ایسی نیوز رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی کہ کسی کو پہلی ویکسین ڈوز لگی اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو کرونا وائرس ہو گیا یا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ تو یہ اس بات کی یقین دہانی کرنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین آپ کو کرونا وائرس نہیں دے سکتی، آپ کو کرونا وائرس بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتی، لیکن پہلی ویکسین ڈوز اور دوسری ویکسین ڈوز اور ایون دوسری ویکسین ڈوز کے سے 2 ہفتے کا جو پیریڈ ہے تب تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہو اگر آپ نے باقی احتیاطی تدابیر نہیں استعمال کی اور آپ کا کسی ایسے انسان سے کانٹیکٹ ہوا ہے جو ان کو کرونا وائرس ہوا تھا۔ تو ویکسین کو صحیح طور پہ کام کرنے کے لیے اور آپ کی قوت مدافعت کو تیار کرنے کے لیے دونوں ڈوزز ضروری ہیں، اور دوسری ڈوز کی کم از کم 14 دن بعد تک کا جو ٹائم ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ جب ویکسین پہلی ڈوز لگوائیں تو اس کے بعد بھی ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور دوسروں سے 6 فٹ دور رہنا بہت ضروری ہے۔ CDC جو ہے، جو کہ صحت کا ادارہ ہے امریکہ میں، اس نے ابھی ہدایات دی ہیں کہ جو لوگ ویکسین دونوں ڈوزز لگوا چکے ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں سے، ایسے افراد سے مل سکتے ہیں جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ لوگ
दोनों डोजेज़ वैक्सीन की लगवा चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो आप ऐसे अफराद वैक्सीनेटेड लोगों से मिल सकते हैं, उसमें काफ़ी सेफ़ है। लेकिन उस पॉइंट तक आई थिंक पाकिस्तान में पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि बहुत से अफराद हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी। अभी तो वैक्सीन का आगाज़ ही अभी महीना हुआ है। तो आप लोग सब ज़रूर जो वैक्सीन लगवा सकते हैं फ़ौरन लगवाएं, मास्क पहनें, हाथ धोएं, दूसरों से 6 फुट दूर रहें और कोशिश करें कि आपको भी कोरोना वायरस ना हो, और आप अगर सेहतमंद हैं, आप शायद कोरोना वायरस में मुब्तला हो के सेहतयाब हो भी जाएं, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को ये वायरस दे दें जो कि इससे ना बच पाए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, दिल की, फेफड़ों की, गुर्दों की, शुगर, या आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, या आप कीमोथेरेपी या कैंसर की ट्रीटमेंट्स लेते हैं, या आप मोटापे का शिकार हैं, इन सब अगर कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपको है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप में शदीद कोविड होने का ज़्यादा ख़दशा है इन बीमारियों की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं ज़रूरी समझती थी कि क्योंकि इस वक्त फिर से पाकिस्तान एक और कोरोना वायरस की लहर की लपेट में है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब जान सकें कि वैक्सीन्स सेफ़ हैं और आप लगवाएं और एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया।